کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس قربت کا ناظرین جو شرف حاصل ہوا، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی اور مسلمان ہرگز کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ میں جملہ ادا کر دیتا ہوں ابتدا میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے گھوڑوں کی سموں سے لگی ہوئی جو خاک ہے ناظرین، انسان کتنے ہی درجوں پہ پہنچ جائے اس خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جنہوں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح اقدس کی سر کی آنکھوں سے زیارت کی اور اس خیر القرون کی تجلیات ایمانی کو اپنے ایمان و عمل میں پوری طرح سمو لیا، جن کا چناؤ ناظرین خود اللہ نے کیا ہو، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، میں اور آپ اس کو کیا بیان کریں گے کہ صحابہ کی وہ جماعت جو کہ انتہائی مقدس ترین جماعت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا، جو ستاروں کی مانند ہیں، جن کی محبت و عقیدت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہو نہیں سکتی ناظرین، جن کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ لہٰذا آج تذکرہ پاک ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ایک چمکتے دمکتے ستارے حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو صحابیت کا اعلی شرف کے ساتھ ساتھ یہ مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہوا کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت بھی رکھتے تھے۔ تذکرہ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ فن سپاہگری میں اور شعر و شاعری میں ایک درجہ کمال رکھتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تعلیمات کا مجسم پیکر بن کے ابھرے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور ولولے اور جوش کا اندازہ اس بات سے لگائیں ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے قریب ایمان لائے اور غزوہ حنین میں اپنی شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ جب ایک موقع پر مسلمان بکھر گئے تھے تو آپ ان چند جانثاروں میں، روایت بتاتی ہے کہ 7 افراد تقریباً موجود تھے، تو ان چند جانثاروں میں شامل تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف کوہ استقامت بن کر، یعنی اگر میں آج کی دنیا میں بتاؤں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیو ٹو سیکیورٹی کارڈن آف آپ نے کر لیا تھا چاروں طرف سے، اور دفاع میں مکمل طور پہ آپ پہرا دیتے رہے، اور آپ ہی وہ تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی باغ کو سنبھالے ہوئے تھے۔ غزوہ حنین کے بعد عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناظرین جتنے غزوات ہوئے ہر غزوے میں آپ نے شرکت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جہاد مذہب کے ہر شعبے میں تھا کہ شبانہ یوم کا بڑا حصہ آپ کا نمازوں میں گزرتا تھا۔ گرمیوں کے طولانی دنوں میں صبح سے لے کر نصف النہار تک نمازیں پڑھتے رہتے اور نصف النہار کے وقت رک جاتے اور ظہر کے وقت سے لے کر پھر عصر تک یہی سلسلہ جاری رہتا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین پردہ فرما چکے، آپ کا عشق اور محبت اتنی تھی کہ بس سرکار کی ذات میں وہ کھوئے رہتے تھے، تو جب سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو آپ بے حد مغموم ہوئے اور آپ نے اپنے اشعار اس غم کی کیفیت میں کچھ اشعار لکھے اور اپنے غم کو اور اپنی کیفیات کو اس میں ڈھالا، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں لیکن تفصیل انشاءاللہ آج بیان کرواؤں گا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شام ہم پر بہت بڑی مصیبت پڑی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، پھر اس محرومی جس میں اصلاح، رہنمائی، راہبری اور وحی کے یعنی منقطع ہونے کا غم تھا، اس کا اظہار آپ نے اس پہ کیا، اور یہاں تک کہ آپ نے اس پہ اس بات کا اظہار کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو غم ہے ظاہر ہے اس کا اظہار بھی ہے اور اس میں جو ہے ان کی غم کی کیفیت بھی نظر آتی ہے۔ تو آپ نے اپنے اشعار کے اندر وہ ساری کیفیات ڈھال کے رہتی دنیا تک اپنے عشق اور اپنے سوز کو ان مصروں کے اندر انڈیل کر کے رکھ دیا ہے۔